بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل 27 مارچ کو پی ٹی آئی نے بہت شاندار جلسہ کیا اسلام آباد میں، پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا، اور جو توقعات تھی لوگوں کی آنے کی، میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ لوگ جو سے ہیں وہاں آئے۔ یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، لیکن جو ماہرین ہیں اس کے، جو میں کل سارا دن ساری رات ہم اس کو پروگرام کو دیکھتے رہے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے 15 سے 20 لاکھ کے قریب جو سے ہیں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ میں نے اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ جو سا نہیں دیکھا۔ یہ ایک زبردست جلسہ تھا، اور جلسے کو جس طریقے سے اس کے انتظام کیا گیا تھا وہ بھی بہت شاندار تھا۔ اور عمران خان صاحب نے میرے خیال ہے کہ اپنی لائف کا سب سے لمبی تقریر بھی کی، 2.25 گھنٹے، 1 گھنٹہ اور 47 منٹ انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے زیادہ تر باتیں تو وہی کی جو سنی تھی ہم نے، اور پہلے بھی سنتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی کہ جو کہیں گے ایک نئی بات کی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے ایک پاور شو کی کہ پاکستان کی عوام ابھی بھی ان سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک زبردست نظارہ تھا۔ اور لوگوں کے پی ڈی ایم کے اوپر ایک خاصا پریشر اس وقت ہے۔ پی ڈی ایم جو ابھی جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک تو پریڈ گراؤنڈ میں نہیں کر رہے، ایک چھوٹی سی جگہ پہ، یعنی کہ وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ اگر اس جگہ کو دیکھا جائے تو اس کا وہ 10واں حصہ بنتی ہے جگہ۔ اگر 20 لاکھ یہاں پہ ہیں تو وہاں پہ بہت بھی زیادہ انہوں نے اکٹھے کر لیے، تو 50,000 سے 75,000 لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں وہ، یا لاکھ ہو جائیں گے، زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ان کے اوپر پریشر ہے۔ پیپلز پارٹی نے فوری طور پہ تبدیل کی ہے ساری کی ساری۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان سے ہیں وہ اس کی انہوں نے مخالفت کر دی ہے کہ 28 تاریخ کو جو جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کر رہی ہے عدم اعتماد سے کی تحریک سے پہلے، ہم اس میں نہیں شرکت کریں گے۔ کہ شریک بھی ہوں گے تو ہمارے وہ سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کے جو لیڈر ہیں وہ جائیں گے، بلاول بھٹو زرداری جو ان سے ہیں اس میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے مخالفت کر دی کہ جی اس کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جھٹکا ہے بہت بڑا پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو، کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اختلافات جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کل کو اگر ان کا تحریک اعتماد جو ہے تحریک عدم اعتماد جو سی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ حکومت کیسے کریں گے۔ یہ تو حکومت 1 مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں چلا سکتے ویسے بھی، کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہیں اور اس میں کاکٹیل بن رہی ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا گیا، میں نے بھی کئی لوگوں سے فون کیا جو مختلف، کیونکہ میرا بھی اتفاق سے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، نون لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، اور دوسرے لوگ بھی جن سے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں پہ مجھے یہ کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں تھا کہ حکومت چینج کرنے کا۔ اگر یہ بات کرتے اور الیکشن کرواتے، ارلی الیکشن، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو اور مضبوط کر دیا، اور عمران خان نے جس طریقے سے جلسے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لاسٹ جلسہ کیا 27 کو، اتنا بڑا کر دیا کہ جتنے انہوں نے سارے جلسے کیے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اگر 1-1 لاکھ کے کیے تھے تو 20 لاکھ انہوں نے اکٹھے کر کے یہاں دکھا دیے۔ تو اس سے تو اپوزیشن پہ ایک برا اثر ہوا ہے۔ اگر کل کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ چودھری بھی مل گئے ہیں، ایم کیو ایم بھی مل گئی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ جو ان سے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ہٹ بھی جاتے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹرمپ کارڈ موجود ہے، ایک نہیں بلکہ 2 موجود ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت وہ ختم کر دیتے ہیں، اور دوسری پنجاب کی ختم کر دیتے ہیں۔ تو چودھری تو بےچارے کہتے ہیں نا کہ بن بیاتا دلہن ہی رہ جائیں گے، کہ مطلب رخصتی نہیں ان کی ہوئی، وہ بس دولہا بن کے بیٹھے یا دلہن بن کے بیٹھے۔ ان کا جو ہے وہ ارمان جو سے ان کے خاک میں مل جانے ہیں، اور یہ ہونا نہیں ہے۔ ویسے بھی
اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے تو چودھری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فٹافٹ اگلے دن چیف منسٹر بن جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. کبھی بھی نہیں بنیں گے. نواز شریف کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. ان کو کس طریقے سے راضی کیا ہے وہ ان کو چینج ہوتے ہوئے دیر لگنی ہی نہیں ہے, اور چودھری جو سے ہیں وہیں کے بھی رہ جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان نے جو جلسے سے خطاب کیا, انہوں نے اینڈ ٹائم پہ اپنی تقریر چینج کی ہے. اس تقریر کو چینج کیوں کیا گیا, کس کا پریشر تھا, کیوں چینج کی گئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ان کو ہدایت دی تھی کہ یہ تقریر مت کرو, کیونکہ جو وہ چیز لے کے چل رہے تھے کہ میں نے فلاں 27 کو یہ کہنا ہے, وہ تو بات ہوئی نہیں بالکل بھی. یہی مبصرین بھی باقی بھی کہہ رہے ہیں. تو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نے کوئی ایسی چیز ہے جو رہنے دی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات پہ اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ ایک تو پبلک ان کے ساتھ ہے, اور جس طریقے سے لوگوں نے رسپانس دیا ہے, پورے پاکستان سے لوگوں نے آئے ہیں, مختلف جگہوں سے آئے ہیں, لیکن یہ تھا کہ ان کو لوگوں نے ویلکم کیا عمران خان کو. جو میں نے لاہور جگہ وہ 2010 کا جو جلسہ لاہور کا جو جلسہ تھا, مجھے ایگزیکٹ تاریخ نہیں آ رہی, جس میں 10 لاکھ کے قریب لوگ تھے, پہلا جلسہ تھا ان کا, بڑا جلسہ. اس سے زیادہ پرجوش لوگ اب میں نے دیکھے, اور یہ جوش دیکھ کے فضل الرحمان صاحب بھی پریشان ہیں, اور چودھری بھی پریشان ہیں. سب پریشان ہیں کہ کل کو چودھریوں کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, نواز شریف نے چودھریوں کو نہیں ووٹ دلوانے, پی ٹی آئی نے تو ووٹ دلوا دیے تھے ان کو, اور جو ان کو سیٹیں ملی ہیں, 4-5 سیٹیں ملی ہیں, وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ملی تھی ان کو, کہ پی ٹی آئی نے اپنے لوگ کھڑے نہیں کیے تھے. اگر اب وہ کھڑے کر دیتے ہیں اپنے بندے, تو چودھری تو الیکشن ویسے ہی نہیں جیتے وہاں سے. پی ٹی آئی کی طرف کے بلا سے پیپلز پارٹی جیتے یا نون لیگ جیتے, چودھری نہ جیتے, بلکہ وہ تو کوشش کریں گے چودھریوں کو جتانے ہی نہیں. ایسے دوغلے لوگوں کو تو کبھی بھی اسمبلی میں آنا نہیں چاہیے. تو اب جو پوزیشن ہے, چودھری اس وقت بھی کنفیوز ہیں. کل آج صبح جب 4 بجے جب خیر یہ جگہ ووٹنگ تو ہونی ہے, میرا خیال ہے 3-4 تاریخ کو ہونی ہے. جب ووٹ پڑیں گے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور سینیریو بھی چینج ہو جائے, چودھریوں کا مائنڈ چینج ہو جائے, کیونکہ حالات جو سے ہیں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. کل کے جلسے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان سارے چوروں کو لانے سے بہتر ہے کم عقل بیوقوف ہے جیسا بھی ہے, کم از کم چور تو نہیں ہے نا, چور اس کے ساتھی ضرور ہے, خود تو اس نے چوری نہیں کی ہے, تو کہتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اپنا یہ ٹائم پورا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے جو اس نے باتیں کی ہیں, اس نے ہیلتھ کارڈ تو بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس میں, اور لوگوں کو فائدہ پہنچا بھی ہے اس سے, لوگوں کی بیماریاں دور ہوئی ہیں. 10 لاکھ روپے اگر فیملی کو مل جاتا ہے اور ان کا علاج ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح سے لوگ اب نے ڈسکس کر رہے ہیں لوگ, اور لوگوں کو کافی ساری ایسی مراحت ملی ہیں کہ قرضے ملے ہیں. گھر بنانے کی جو اسکیم ہے, جیسے مارگیج سسٹم کینیڈا, امریکہ یا یورپ میں ہوتا ہے, وہ سسٹم اگر پاکستان میں آ جاتا ہے, آسانی سے ان کو مارگیج مل جاتی ہے گھر کی, تو یہ بھی لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں یہ عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں, پھر اس کے بعد جو راوی سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو لاہور کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ لاہور پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو سی ہیں سامنے آ رہی ہیں, اور جس سے پلس پوائنٹ جو سے ہے وہ خان صاحب کی طرف جاتا ہے. اور اب دیکھنے کی یہ بات یہ ہے کہ کل یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسپیکر کیا رول ادا کرتا ہے. کیا اسپیکر لمبی گیم کھیل دیتا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنے مطمئن ہے کہ ان کا ہم ہونے دیں گے, کوئی بات نہیں, کیونکہ تیسرے نمبر پہ ہے عدم اعتماد کی تحریک جو سی کل جب آج صبح جو 4 بجے جب پیش ہوگی, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کے پر ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کتنا گھماتا ہے. اگر تو اس نے تاریخ دے دی جلدی کی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اسی دن ووٹنگ ہوگی اور اس دن جو بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا. اور اگر تاریخ نے دی, انہوں نے کہا جی آگے تو رمضان آ گیا 2 تاریخ کے, تو رمضان میں تو بڑا مشکل ہوگا, جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ رمضان میں وہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد کی تاریخ دے دے, تاریخ دے کے اٹھ جائے, شور ہی مچے گا نا, کھپ پڑ جائے گی, کیونکہ اسپیکر کے ہاتھ میں ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے, لوگوں تراویح پڑھنی ہوتی ہے, نمازیں پڑھنی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ گالی گلوچ رمضان میں کرنا اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے اس کے پاس پوائنٹس ہیں, تو یہ اس پوائنٹس کو لے کے ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو سے اگلے یہ بجٹ تک چلا جائے گا. اور بجٹ اگر بجٹ اجلاس شروع ہو گیا اس سے پہلے,
تو پھر یہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا. جب تک بجٹ پیش نہیں ہوتا اس وقت تک جو سی ہے میں اس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ معاف کیجیے گا, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی پھنستی بھی نظر آ رہی ہیں, اور اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیسے ہینڈل کرتی ہے. کل اگر اس نے تاریخ لمبی دے دی, اس کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو تاریخ لمبی دے دیتا ہے کہ جی یہ وہ آ گیا ہے, رمضان آ گیا, تو رمضان میں تو نہیں ہم کریں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ آیا, کیونکہ پی ٹی آئی والے بھی ماشاءاللہ بہانے کے ماہر ہیں, تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایسا گیم کھیلی بھی ہے کہ جس سے یہ آگے جا سکتا ہے. تو اگر آگے چلا گیا اور اس دوران کے اندر وہ چودھریوں کو بھی راضی کر لیتے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی راضی کر سکتے ہیں, باقیوں کو بھی راضی کر سکتے ہیں, وہ ٹائم مل جائے گا ان کو. تو یہ ساری صورتحال بنتی ہے. اب دیکھتے ہیں جلسہ ان کا کیسا ہوتا ہے. جلسہ ڈیفینیٹلی چھوٹا ہوگا, اتنا بڑا اتنا ہجوم یہ اکٹھا نہیں کر سکتے, نہ ہی لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ 9 پارٹیاں مل کے ایک جلسہ کریں گے, چھوٹا سا جلسی کریں گے. اور جو پی ٹی آئی نے کیا وہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا, جو ڈیفینیٹلی عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے آئے ہیں. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ. ناصر. Subscribe now.